الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. ریڈی ہیں؟ الحمد للہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ریاض الصالحین میں سے حدیث نمبر 17. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وجبت له الجنہ فعجب لها ابو سعید فقال اعدها علی یا رسول اللہ فأعادها عليه ثم قال وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله. رواہ مسلم. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. ابو سعید رضی اللہ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے اس بات پر اظہار تعجب کیا، ابو سعید خدری نے، اور کہا اے اللہ کے رسول، یہ بات میرے سامنے پھر دہرائیے. آپ نے اسے دوبارہ ان کے سامنے بیان فرمایا. پھر فرمایا ایک اور نیکی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کے جنت میں 100 درجے بلند فرماتا ہے. 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے. ابو سعید رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ نیکی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. رواہ مسلم. اس کو مسلم نے بیان کیا ہے.
اس میں سب سے پہلے تو جو راوی حدیث ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر تھوڑے حیران ہو جاتے ہیں، بس اتنی سی بات، اس سے جنت مل جائے گی، اگر میں یہ کر لوں تو جنت مل جائے گی. سمجھ آ گئی تھی ان کو، لیکن کہتے ایک دفعہ آپ کے منہ سے دوبارہ سننا چاہتا ہوں، دوبارہ بتائیے. تو آپ نے کیا کیا؟ دوبارہ بتا دیا. اگر ہم میں سے کوئی استاد ہو، جی بالکل، سمجھ نہیں آئی تمہیں، کتنی بار بتاؤں، دھیان سے سنا کرو، تمہاری تو توجہ ہی نہیں ہوتی، تو تانے شانے دینا شروع ہو جاتے ہیں. اس اخلاق سے گریز کیجئے. اگر شاگرد 2 دفعہ 3 دفعہ بھی کہے کہ دوبارہ بتا دیجئے تو بتا دیجئے. اور پھر آپ دیکھیے کہ دوبارہ بتانے کے بعد ایک اور چیز پھر آپ ایڈ کرتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جب کوئی شوق سے سن رہا تو زیادہ بتا دیتے ہیں، اور طلب ہو تو مزید مل جاتا ہے، اور ایک ہی دفعہ میں ساری باتیں نہیں بتا دیتے تھوڑی تھوڑی کر کے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ یہ 3 کام ہیں اور اس کے بعد چوتھا یہ کام بھی ہے، اگر یہ کرو گے تو اس سے یہ ملے گا. ایسا نہیں ہے. آپ کا سٹائل دیکھیں، تعلیم کا انداز دیکھیں سکھانے کا. یقین مانیں اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ انداز اختیار کریں، اتنا نیچرل، تو کبھی نہ بگڑیں. ہم ان کو ایک لمبی تقریر شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں گھر سے نکل رہی تھی تو میں نے کہا میرے آنے تک نا یہ بھی کر دینا، یہ بھی. تو میری بیٹی میرا منہ دیکھتی کہتی مجھے سمجھ نہیں آئی. تو ہم یہ زیادتیاں کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس اگلے کو نا جو ہمارے دل میں نا ہمیں بس بولنے کی اجازت ہونی چاہیے، دوسرے کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کی کوئی اجازت نہیں. یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. بچوں کو بھی آپ دیکھیں نا، صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچوں کی طرح ہی تھے نا، ان کی تربیت کر رہے تھے. تو ان کو ایک بات بتائیں اور جب وہ سمجھ جائیں تو پھر ایک اور بتا دیں، پھر ایک اور بتا دیں. اور اس سے بھی گریز کریں کہ ایک ہی وقت پہ پھر لمبی لائن نہ لگا دیں. کیونکہ میں نے یہ طریقہ اختیار کیا، اور جب میں نے تیسری بات ایڈ کرنا چاہیے تو میرے بیٹے نے مجھے روک دیا، کہتا آپ مجھے پتا ایک اور بات بتائیں گی. بچوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. تو یعنی انسان کو سمجھنا، انسان کی نفسیات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور اس کو سمجھ کر اس کی رعایت کر کے، اس کی دلجوئی کر کے جب آپ اس کو کوئی چیز دیں گے تو وہ فار لائف اس کے کام آئے گی. اور اس کے لیے انسانوں کا درد دل میں ہونا بڑا ضروری ہے. صرف ان کے مائنڈ کو ایڈریس نہیں کریں، ان کے جذبات کو بھی، ان کے دل کو بھی، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، وہ دل سے دل تک پہنچتی ہے. اور درد کتنا ہونا چاہیے انسانوں کا دل میں؟ کوئی دلیل، کوئی مثال قرآن سے، سنت سے؟ کتنا ہونا چاہیے؟ جو اپنے لیے ہو وہی دوسروں کے لیے. اس کے علاوہ بھی ہے، غور کیجئے، پڑھ چکے ہیں جو شاباش. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کیا ہم چلے ساری انسانیت کے لیے نہیں، اور کیا ہم اپنے شاگردوں کے لیے کم از کم یہ دل رکھتے ہیں کہ یہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے؟ لعلک باخع نفسک، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، اپنے آپ کو گھلا دیں گے اس غم میں کہ یہ بات نہیں، ایمان نہیں لا رہے. کیونکہ سب سے بڑی فکر تو ایمان کی ہوتی ہے نا. ایمان، لا الہ الا اللہ پڑھنے تو نجات کا رستہ نکل آتا ہے. باقی چیزیں تو پھر انسان ساری زندگی سیکھتا ہے، وہ ایک دم آتی بھی نہیں ہے. اور خاص طور اور پھر ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہماری جو لرننگ کیپیسٹی ہے. آپ کا سیل فون ہے آپ کے پاس؟
جی جی آپ چیک کریں، میں آپ کو ایک چیز بھیج رہی ہوں، پھر آپ اس کو پڑھ کے سنائیے کلاس میں. اس میں تو اس میں آپ دیکھیے کہ اچھا اتفاق کی بات آج یہاں رہ کے اچھا اس میں، اور پھر یہ جو میں نے بات کی نا ساری زندگی سیکھنے کی، اور اس دن بات ہوئی تھی کہ لائف بگنز ایٹ 60. تو یہ ہماری ایک بہت ہی پیاری ساتھی ہیں، انہوں نے لیکچر سنا، ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے ایک ریسرچ مجھے بھیجی، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ صرف آپ کو انکریج کرنے کے لیے سنانا چاہتی ہوں تاکہ آپ زندگی کے آخری مرحلے تک اپنے ذہن کو استعمال کرتے رہے. ہمارے دین نے ایسے ہی نہیں کہا کہ پیدائش سے لے کے موت تک علم حاصل کرو. ہم سمجھتے ہیں، آپ میں سے بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب میرا ذہن کام نہیں کرتا. یہ کہہ کے نا کہ ذہن کام نہیں کرتا، ہم اپنے ذہن کو بیکار کر لیتے ہیں. لرننگ جی مائک سے ہاں ریڈ کر دیں دا ڈائریکٹر سے، یہاں سے پڑھ. Characteristics of the brain of an older ہاں person. جی یہاں سے پڑھ دیجیے بس یہیں سے. The neurons of the brain do not die, as everyone around you says. The connections. یہ آپ بتاتی نا کہ ریسرچ کہاں کی ہے. اچھا ٹھیک ہے. The director of the George Washington University School of Medicine maintains that the brain of an elderly person is much more practical than is commonly believed. At this age, the interaction of the left and right hemispheres of the brain becomes harmonious, which expands our creative possibilities. That is why among people over the age of 60, you can find many personalities who have just started their creative activities. Pura padhte jao. پڑھیے تیز پڑھیے. Of course, the brain is no longer as fast as it was in youth. However, it gains in flexibility. Therefore, with age, we are more likely to make the right decisions and less exposed to negative emotions. The peak of human intellectual activity occurs around the age of 70, when the brain begins to work in full force. ٹھیک ہے، نو ایکسکیوز. اب بس نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، بس آخر دم تک کچھ کرتے رہنا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے. Over time, جی the amount of myelin in the brain increases, a substance that facilitates the rapid passage of signals between neurons. Due to this, intellectual abilities increase by 300% compared to the average. Also interesting is the fact that after 60 years, a person can use 2 hemispheres at the same time. This allows you to solve much more complex problems. Professor Monchi Yuri from the University of Montreal believes that the elderly brain chooses the path that consumes less energy, eliminates the unnecessary, and leaves only the right options to solve the problem. A study was conducted in which different age groups participated. The young people were very confused while passing the tests, while those over 60 years old made the right decisions. Now, let's look at the characteristics of the brain between the ages of 60 and 80. ہاں اب یہ ذرا طویل ہو جائے گا، باقی آپ بعد میں پڑھ لیجیے. ہاں جی کہ 60 اور 80 کے درمیان پھر اور بھی بہت سی، اور پھر کنکلوژن یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ کو استعمال کرتے رہیں اور علم حاصل کرتے رہیں. Sources کا نیچے سب لکھا ہوا ہے، نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن. جی تو اس کو پوسٹ بھی کر سکتے ہیں آپ، ان کو لنک پوسٹ کر دیجیے، جس نے زیادہ پڑھنا وہ پڑھ لے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہمیں انسانوں کا درد ہمارے دل میں ہونا چاہیے، ان کی خیر خواہی کا، بھلائی کا. جتنا زیادہ وہ ہوگا نا، اتنا ہی پھر آپ اس کے لیے محنت کریں گے کہ ان کو خیر پہنچائیں، اور جتنی خیر آپ ان کو پہنچائیں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کمائے گا کون؟ دینے والا کہ روکنے والا؟ یہ بتا دیں. دینے والا پاتا ہے، روکنے والا نہیں پاتا. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے فرمایا تھا، لا تو کی فیو کا علیہ کی،
مت روکو ورنہ تم پہ روک دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو جو استعمال نہیں کرے گا، جو دے گا نہیں، تو پھر اس کا بھی رک جائے گا، وہ بھی کسی کام کا نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. تو بہرحال اب ہم آتے ہیں حدیث کے ٹیکسٹ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا، حدیث کے ٹیکسٹ پر آتے ہیں. من رضی باللہ ربن، کہ جو اللہ کی ربوبیت پر راضی ہے، یعنی اس کے فیصلوں پہ راضی ہے، قضاء و قدر پہ راضی ہے، جن حالات میں اس نے رکھا ہے اس پر راضی ہے، کوئی گلہ شکوہ نہیں کہ مجھے یہ بیماری کیوں ہو گئی اور میرے ساتھ ایسا حادثہ کیوں ہو گیا، تو وغیرہ وغیرہ جو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں. ناراض نہیں ہونا اللہ سے، راضی. اپنے آپ کو اکثر کہا کریں اللہ میں تجھ سے راضی، یعنی اب خود بولا کریں اللہ میں تجھ سے راضی، خصوصاً ایسے حالات میں جو آپ کو پسند نہ ہو، جب تکلیف ہو کہ اللہ میں تجھ سے راضی، یہ تیرا فیصلہ ہے نا، تو میرے حق میں مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا زیادہ سوٹیبل ہے. وہ بالاسلام دیناً، اور اسلام پہ راضی ہو گیا. اسلام پہ راضی ہونا کیا ہے کہ اس کے احکامات کو، اس کی تعلیمات کو دل سے ایکسیپٹ کرنا، اوپر اوپر سے نہیں کہ کسی مجبوری سے. اطاعت کرنا، کسی شک و شبہ کا شکار نہ ہونا. اور جب آپ کی کیفیت ہوتی ہے نا تو پھر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اپنے دین پر کہ آپ کسی کو آفر کرتے ہوئے بھی نہیں گھبراتے. ٹھیک ہے. مثلاً اگر آپ نے کوئی پروڈکٹ بنائی یا کوئی بھی چیز بنائی ہو، چلے پروڈکٹ کو چھوڑیں، کھانا بنایا ہو، تو جو بہت اچھا کھانا بنتا ہے آپ اس کو کس طرح پیش کرتے ہیں، کس طرح آفر کرتے ہیں. اور جو ذرا گڑبڑ ہو گیا ہو اس میں وہ کافی وہ نہیں ہوتا نا. بس یہی فرق ہے. اگر آپ کو اپنے دین پہ شک ہے کہ یہ کوئی زیادہ کام کی چیز، یعنی بڑا مشکل ہے، یا راضی نہیں ہیں آپ اس پر، یہ کیا مصیبت ڈال دی، یہ نہ کرو وہ کرو، ہر چیز میں دیکھو کیا کرنا ہے، تو پھر آپ اس کو کسی کو آفر نہیں کر سکتے. پھر دعویٰ کا کام نہیں آپ کر سکتے. دعویٰ کو اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کے پاس جو چیز ہے وہ سب سے بہترین ہے. یعنی یہ قرآن کو پھیلانے کا بھی شوق کب آتا ہے؟ جب آپ کو پتہ ہے یہ اللہ کا کلام ہے، ایسی تو کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں نا کہ جس کی مارکیٹنگ ایسے کی جائے. تیسری چیز وہ بھی محمد رسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ راضی ہونا، آپ سے محبت اور عقیدت ہونا، آپ کے طریقوں کو سب سے بہترین سمجھنا. کیونکہ لوگ دین سے متنفر کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں. آپ نے اتنی شادیاں کر لی، آپ نے چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کر لی، آپ نے سلیو وومن سے تعلق رکھا، وغیرہ وغیرہ. اس سے کیا ہوتا ہے، چونکہ وہ کلچر اور آج کا کلچر بہت فرق ہے نا، تو اس کلچر میں تو اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا. کیا ان بات، یعنی سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ باتیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی نے آپ پر بطور اعتراض اٹھائی تھی کہ آپ نے یہ کیوں کیا، آپ نے حضرت عائشہ سے کیوں شادی کی، یہ تو آپ کو نہیں کرنے چاہیے. کوئی ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ کسی نے کوئی اعتراض کیا؟ آپ کے دشمن بھی تھے اس وقت، مشرکین بھی تھے، آپ منافقین بھی تھے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا کیونکہ اٹ واز این ایکسیپٹیبل نارم. اور وہ سب دیکھ رہے تھے کہ اتنا ہیپی جوڑا ہے تو کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں. اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں کنیزوں کا اور لونڈیوں کا رواج تھا، اٹ واز نارم. تو وہ ایک عرب کلچر کا حصہ تھا. آپ اس بات کو سمجھنے کے لیے یاد رکھیں کہ وہ یہاں کینیڈا میں نہیں رسول بن کے آئے تھے کہ آپ یہاں کے طور طریقوں کے مطابق ان کو پرکھنا شروع کر دیں. تو وہ انہوں نے کوئی بھی چیز اپنے یعنی معروف کے خلاف نہیں کی. اگر ایک سے زیادہ شادی کی تو آپ دیکھیں کہ بہت سے دنیا کے مختلف جو کلچرز ہیں ان میں یعنی اسلام میں تو 4 تک ریسٹرکٹ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے زیادہ کی اجازت تھی. تو یہ اس زمانے میں کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا. اگر آپ کی زندگی میں یہ چیزیں تھیں تو یہ کوئی برائی نہیں تھی، یہ کوئی خرابی نہیں تھی، یا آپ کے نعوذ باللہ کردار پہ اس کی وجہ سے کوئی حرف نہیں اٹھایا جا سکتا. تو اس پر بھی ہمیں پوری طرح کانفیڈنٹ خود کو بھی کرنا ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی کرنا چاہیے
یہ میں نے آپ کو شاید واقعہ سنایا تھا نا کہ ایک شخص جہاز میں سفر کر رہا تھا، پڑھنے کے لیے جا رہا تھا UK، اور پھر اس کے ساتھ جو شخص بیٹھا تھا اس نے کہا تم مسلم ہو؟ تو اس نے کہا ہاں۔ کہا تمہیں پتہ ہے تمہارے پروفٹ نے یہ جتنی شادیاں کی تھیں اور ایک لڑکی سے چھوٹی سے شادی کر لی تھی فلان۔ وہ کہتے میرے دل میں ایسی نفرت آئی کہ میں شاید 4 سال وہ وہاں رہا اور اس نے 4 سال کسی مسجد کا رخ نہیں کیا، اور آج بھی یہ موومنٹ جاری ہے۔ ہمارے ینگسٹرز کو، یوتھ کو اسلام سے، دین سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح پھرتے ہیں، تو اس سے بی اویئر۔ جو اس وقت رومن اور گریکس تھے وہ خود جو ہے اتنی عمر کی پرنسسز اور ان کی پرنسس ہوتی اس سے شادی کرتے، اس پر وہ نہیں اعتراض ہوتا، اور حالانکہ اس زمانے میں یہ سب کچھ ہوتا تھا اس ٹائم بھی۔ بالکل۔ تو بہرحال، اور دوسری بات یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق سب کچھ کر رہے تھے، ذرا سا ادھر سے ادھر ہوا نہیں کوئی معاملہ تو فوراً وہی آ گئی۔ کیا حضرت ابن ام مکتوم کا واقعہ نہیں آتا، عبس وتولی؟ ٹھیک ہے، پھر جس چیز پہ لوگوں نے اعتراض کیا تھا وہ کیا تھا؟ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا۔ ذرا سورۃ الاحزاب پڑھ کے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے تائید کرتے ہیں پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کے ذریعے سے ایک حرام چیز کو حلال کرنا تھا۔ تو اور پھر ایک افسوس کی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں سارے کردار اور ساری محنت اور عبادت اور دعوت اور تکلیفیں اٹھانا اور انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن کے آنا، یہ ساری چیزیں چھوڑ کے آپ کو یہی ملا ہے ان کے اندر جس کو آپ اچھال رہے ہیں، باقی کوئی نہیں۔ وہ جو اس دن میں ایک پروفیسر ڈاکٹر کو سن رہی تھی تو کہنے لگے کہ میں متاثر ہوا نبی صلی اللہ، نہیں کوئی اور تھے، کہنے لگے کہ میں متاثر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت جب مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب میں 100 دنیا کے مشہور لوگوں کے بارے میں لکھا اور اس میں سے نمبر 1 پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ تو یہ پہلو ہمیں کیوں بھول جاتے ہیں، ان کو بھی یاد رکھنے کی۔ خیر، ہمیں کسی مائیکل ہارٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں کنفرم کرے تو پھر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہوں، ہم اس کے بغیر بھی راضی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں اللہ نے بتا دیا اور اللہ نے ان کو بھیجا اور ہم اس پر راضی ہیں۔ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور اگر اس پہ راضی، ان 3 چیزوں پہ راضی، اور یہی 3 سوال ہونے ہیں وہاں پر قبر میں، تو اگر کوئی اس پہ راضی نہیں تو پھر جنت اس کے ہاتھ سے گئی، اور اس کے لیے وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، یعنی یہ خوشخبری اس کے لیے کنفرم ہو گئی، اس کا جنت میں جانا یقینی ہو گیا۔ اگر گناہوں کے کفارے کے طور پر جہنم میں چلا بھی گیا تو کیا ہوگا؟ جنت میں پہنچے گا ایک دن۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت اعلیٰ عمل کے بارے میں بتایا کہ اس کی وجہ سے 100 درجے بلند۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان لا کر اگر کوئی جنت میں جاتا ہے تو وہ اور درجے پر ہوگا، لیکن اگر ایمان لا کر وہ عمل صالح جیسے جیسے کرتا ہے، مثلا حافظ قرآن بن جاتا ہے، وہ درجے بھی اکٹھے کر لیے، اس نے پوائنٹس اکٹھے کر لیے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ جہاد بھی کرتا ہے، پھر اور پوائنٹس اس کے اکٹھے، اور پھر وہ جو پیچھے میں نے کل آپ کو بتائے تھے مختلف درجات بڑھانے والے اعمال جو ہیں وہ بھی کرتا ہے، تو ہر ایک کے درجات کیا ہوں گے؟ قرآن مجید میں ایک آیت آپ نے پڑھی ہوگی، لِكُلٍّ درجات مما عملوا، لِكُلٍّ درجات مما عملوا، ہر ایک کے درجے ہیں اس کے مطابق جو اس نے عمل کیے۔ تو حریص ہونا چاہیے نا بلند درجوں کے لیے، زیادہ پوائنٹس حاصل کرنے کے لیے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ 2 درجوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، دنیا میں تو کوئی یہ بھی نہیں حاصل کر سکتا کہ زمین سے آسمان تک جا سکے۔ ان دنیا، پوری دنیا بھی خرچ کر ڈالے نا تو دنیا میں آپ یہ درجہ نہیں پا سکتے کہ زمین سے آسمان تک ہی چلے جائیں اوپر۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا عام انسانوں کے مقابلے میں؟ کوئی، ہم تو لوگوں کو تولتے ہیں مال کے اعتبار سے، کس کے پاس مال زیادہ ہے، اسٹیٹس کے حساب سے دیکھتے ہیں، تو
بہن بھائیوں میں بھی کمپٹیشن انہی چیزوں کے ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی، اور بڑا آدمی کس کو کہتے ہیں؟ بڑا آدمی جس کے پاس ڈھیروں مال ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو ان میں سب سے بڑا آدمی تو قارون تھا نا. پھر تو انجام کیا ہوا؟ دنیا میں اللہ نے دکھا دیا کہ میرے نزدیک مال کی کوئی اہمیت نہیں، کہ تم کتنا بھی اکٹھا کر لو سمیت سب غرق ہو جائے گا. اور باقی درجات عمل کے اعتبار سے ہیں، مال کے اعتبار سے نہیں. مال کے اعتبار سے بھی ہو تو کتنا کوئی اوپر جا سکتا ہے، میکسیمم سو واٹ. اور وہ سارا اپنے اوپر تو لگا بھی نہیں سکتا اگر چلا بھی جائے. تو بہرحال انٹرسٹنگ انداز ہے. پہلے آپ نے اجر بتا دیا، بعد میں کام بتایا. پچھلے والے پہلے سوال میں کیا کیا؟ پہلے کام بتائے پھر اجر بتایا. ویرائٹی، پڑھانے کے سکھانے کے انداز میں فرق ہے. لگی بندی ایک روٹین نہیں، 2 اور 2 4 نہیں. تو اس حدیث سے بھی بیسیکلی ایمان کی فضیلت بھی، یعنی اللہ پہ راضی ہونے کی، والرضا جو ہے، الرضا جو ہے اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے، جہاد کی فضیلت پتہ چلتی ہے، اور اس کا اجر و ثواب پتہ چلتا ہے، اور توحید کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ وہ ہی دراصل جنت میں جانے کا سبب ہے. اور جہاں تک اللہ کی رضا کا تعلق ہے تو رب کے اوپر راضی ہونے کا، تو یاد رکھیے ہم زندگی کا ہر دن گزارتے چلے جا رہے ہیں نا. صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے. آپ کو یہاں آتے آتے 2 سال ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلا وقت، اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ایسے ہی زندگی گزر جاتی ہے، انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا اس کے ہاتھ آیا. اس زندگی میں چونکہ اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے نا، تو بہت سے ٹرائلز ہیں. ہر روز آپ کچھ چیزوں سے نکلتے ہیں اور کچھ اور میں پھنس جاتے ہیں جا کے. کچھ کام آپ کے ہو جاتے ہیں اور کچھ نئے نکل آتے ہیں. نئے نکل آتے ہیں. تو ہر روز کی ایک سٹرگل ہے، اور یہ لائف، پوری لائف ایسے ہی ہے. جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں نا، ایجڈ ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے بھاگ دوڑ والے کام تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ہر روز ایک نئی بیماری سامنے آ جاتی ہے، ایک نئی درد سامنے آ جاتی ہے. آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں آج ہی مجھے کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا. تو ہر روز ایک سٹرگل ہے آپ کی. یاد رکھیں کہ زندگی میں چیزیں اس دنیا میں 100% ہماری مرضی کی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ کچھ چیزیں ہمیں قبول کرنی ہوتی ہیں اور کچھ ہمارے لیے قبول کرنا مشکل ہوتا ہے. اب بعض لوگ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں، جب کوئی مشکل آتی کہتے میں ایکسیپٹ نہیں کرتا اس کو. لیکن اگر آپ کو لیکن قبول کیے بغیر چارہ بھی نہیں ہوتا. ویسے کسی کی ڈیتھ ہوگی، اب نہ قبول کریں، میں نہیں مانتا اس کی ڈیتھ ہو. حضرت عمر بھی نہیں مان رہے تھے نا. اس ویری نیچرل ہوتا ہے ایسے. یہ نہیں کہ ہم کسی کی برائی یہاں کریں، لیکن یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا کہ یہ میں نے ایکسیپٹ نہیں کرنا. اور جب نہیں ایکسیپٹ کرتے تو پھر ایک مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. اور جب ایکسیپٹ کرتے تو سولوشنز نظر آنے لگتے ہیں آپ کو. جس چیز کو بھی آپ دل سے ایکسیپٹ کر لیں نا تو اللہ تعالیٰ رستے دکھانے لگتا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. آپ ایک قدم چلیں، اللہ 10 قدم آئے گا. ٹھیک. اب یا آپ اپنے آپ کو ڈیسیژن لیں، یا تو آپ چیزیں ایکسیپٹ کر لیں یا نہ کر لیں. تو خیر کس میں؟ ایکسیپٹ کرنے. اچھا ایکسیپٹ کر لیں مجبوراً یا اللہ کی رضا میں؟ اللہ کی رضا میں. یہ ہے کرنے کا کام. ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیے لوگوں کی لائف کا کمپیریزن کیجئے. جب لوگوں کے پاس بہت ویئر منیمم ہوتا تھا، جیسے 100 سال پہلے کی زندگی تھی، نہ اتنی گاڑیاں تھیں، نہ اتنی سہولتیں تھیں، گرم ٹھنڈا پانی بھی نہیں ہوتا تھا، لوگ لکڑی جلا کے صبح کے وقت پانی گرم کرتے تھے، کتنے مسائل تھے زندگی کے، لیکن لوگوں کے شکوے کم تھے. اب کیا ہو رہا ہے؟ آسائشیں بہت بڑھ گئی اور شکوے بڑھ گئے.
اتنے شکوے بڑھ گئے. جی ہاں، اور اس کی ان شکووں کی وجہ سے ناشکری بڑھ گئی ہے. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہر چیز ہماری مرضی کی نہیں ہوگی، کچھ ہوگا کچھ نہیں ہوگا، اور جو چیز مرضی کی نہیں ہوتی وہ ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے. لیکن یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، راضی رہنا اور راضی نہ رہنا، یہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہوتی ہے. اب آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے حالات سے راضی ہونا ہے یا نہیں ہونا. ٹھیک. جو لوگ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں ان کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے، اور یہی خوش رہنے کا راز ہے. خوش رہنے کا صرف یہ راز ہے کہ آپ راضی ہو جائیں، سکون میں آ جائیں گے جو جس حال میں اللہ نے رکھا نا. یعنی آپ جب اپنے دیکھتے کہ آپ کے پاس یہ نعمت نہیں کسی اور کے پاس ہے، تو آپ کہتے ہیں میرے پاس نہیں، تھوڑی دیر کے لیے دل میں آئے گا، پھر آپ کہتے نہیں میں اس پر ہی راضی ہوں، اللہ نے اس کے لیے چاہا میرے لیے نہیں چاہا، میں اللہ کی چاہت پہ راضی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں اللہ سے راضی. تو اب آپ دیکھیے کہ بعض چیزیں جن کو آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے اس کے اگینسٹ جا کے آپ بہت دوڑ دھوپ بھی کریں تو بعض اوقات نتیجہ وہ نہیں نکلتا جو نکلنا چاہیے. اور بعض اوقات جن لوگوں کو کوئی لاس ہو جاتا ہے نا، اچھا وہ ایک ایک چیز کرید یہ کیوں ہوا یہ کیوں ہوا، ٹھیک ہے ایک حد تک کہ آپ کو کوئی نقصان ہوا تو اس سے سبق سیکھ لیں، موٹی موٹی باتیں دیکھ لیں، لیکن اس کی بال کی کھال اتارنے بیٹھ جائیں اور ہر وقت رونا روتے رہیں، اس سے حاصل کچھ نہیں ہو رہا. اس وقت تو لگائیں آپ اس کو نتیجہ نکالا کہ نہیں یہ رستہ ٹھیک نہیں تھا، مجھے کوئی اور رستہ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور بہت سی چیزوں میں پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے برکت اور وسعت ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو کچھ دے رکھا ہوتا ہے وہ اس میں اس کا امتحان لیتا ہے. حدیث ہے یہ. سو جو شخص اللہ عز و جل کی تقسیم پر راضی ہو جائے اللہ اسے برکت اور وسعت دے دیتا ہے، اور جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں ملتی. جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں ملتی. اللہ اکبر. پھر آپ دیکھیے کہ جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے وہ سب سے بڑا غنی بن جاتا ہے. یہ بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور جب ہم راضی نہیں ہوتے تو پھر ہم ایسی اداسی کا شکار ہوتے ہیں اور مستقبل میں بھی تاریکی نظر آتی ہے. تو اب دیکھیے بہت سے لوگ ماضی پر تو رنجیدہ رہتے ہیں لیکن مستقبل کے بھی خوف میں مبتلا رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مستقبل کے سارے خوفوں کو اللہ نے ایک خوف میں جمع کر دیا. وہ کون سا ہے؟ خوف آخرت. فیوچر کا کوئی بھی خوف آئے نا تو اس سے آگے بڑھ جائیے کہ میں نے قبر میں جانا ہے، وہاں کیا ہوگا، مجھے اس کی فکر کرنی چاہیے. یقین مانے باقی سارے خوف دھیمے پڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. یعنی جس انسان کو فکر آخرت لگ جاتی ہے اس کی دنیا کی فکریں ختم ہو جاتی ہیں. پھر وہ ان فکروں کو سوار نہیں کرتا اپنے اوپر، کیونکہ اس کو یہ یقین ہوتا کہ میں نے تو چلے جانا ہے نا، یہاں سے تو جانا ہی ہے، تو یہ جہاں سے جاتے یہ سارے مسائل بھی چلے جائیں گے، یہ بس تھوڑی دیر کے لیے میرا اجر بڑھانے کے لیے. کیونکہ آخرت کا دن یوم القیامہ جو ہے بڑا ہولناک دن ہے، اس کی ہمیں فکر کوئی نہیں، اور باقی چیزوں کی ہمیں فکریں ہمیں کھائے جا رہی ہیں، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا. چھوڑیں ان کو، جو اصل فکر کی چیز ہے نا اس کو لیں. دنیا میں انسان کھوتا بھی ہے اور پاتا بھی ہے، دونوں چیزیں چلتی ہیں ساتھ ساتھ. ہم پائی ہوئی چیز کو سوچتے نہیں، جو کھو جاتی ہے اس پہ روتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی انرجیز کو ضائع کرتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہیں. یہ باتیں میں صرف آپ کی غور و فکر کے لیے کرتی ہوں کہ جب آپ نارمل لائف میں ہوتے ہیں نا پھر ان باتوں کو سوچا کریں. کچھ ملا، ہاں لائف میں ملتا بھی ہے، کچھ چلا گیا، ہاں لائف میں جاتا بھی ہے.
کچھ ملتا ہے کچھ جاتا ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اصل چیز کیا ہے اس پانے اور کھونے میں؟ اس پانے اور کھونے میں اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت ہمارا ری ایکشن کیا ہے، یہ لکھ لیا جاتا ہے. آپ سمجھے سامنے سے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے نا، اور وہ ایک ایک چیز لکھ رہا ہے آپ کی کہ اب کیا کر رہا ہے، اب کیا کر رہا ہے، اب کیا کر رہا ہے، اب کیا کر رہا ہے. اس کو کچھ ملا تو اس نے شکر ادا کیا کہ نہیں، اور اس کا کچھ کھو گیا تو اس نے صبر کیا یا نہیں. اس نے نہیں کیا، اس نے کیا، اس نے نہیں کیا، نہیں کیا، نہیں کیا، نہیں کیا. اینڈ آف دا ڈے اعمال نامے میں کیا ہوگا؟ کسی جگہ اس نے صبر نہیں کیا. کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ اور جو صبر کرتا ہے، جو شکر کرتا ہے، اس کو یہ ملا تھا، اس نے اس پہ بھی شکر کیا، اس پہ بھی شکر کیا، اس نے بھی شکر کیا، بندوں کا بھی شکر کیا، اللہ کا بھی شکر کیا، تو اس اعمال نامے میں کیا لکھا جائے گا؟ شکر گزار بندہ. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ شکر گزاروں کو ضرور جزا دے گا. تو دنیا میں کوئی کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ الٹیمیٹ کامیابی نہیں ہے، وہ پھر ناکامی میں بھی بدل سکتی ہے. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے جو ناکامی میں نہیں بدلے گی. آخرت کی کامیابی کو الفوز العظیم کیوں کہا گیا؟ وہ پرماننٹ کامیابی ہے، وہ ریورس نہیں ہوگی، وہ irreversible ہے. دنیا میں ہر کامیابی، ہر گین ریورسیبل ہے، ہر چیز جانے والی ہے، سب کچھ نکلے گا ہاتھ سے. کسی ایک چیز نے ساتھ نہیں دینا، حتیٰ کہ آپ کے اپنے جسم نے، آپ کی اپنی ذات نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دینا ہے. اس سے بڑی دنیا کی بے وفائی کیا ہوگی؟ سب نے چھوڑ دینا ہے، سب کچھ ساتھ چھوڑ دے گا. آپ دیکھیں کہ ذرا سے بڑے ہوتے ہیں، آپ کے بال جھڑنے لگتے ہیں، آپ کی اور چیزیں، کیلشیم ساری ڈرین ہونے لگتی ہے، مسلز ویک ہونے لگتے ہیں، آپ کا اپنا جسم آپ کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، بیماریاں گھیرنے لگتی ہیں. تو اس لیے اس کو ایک لازمی حصہ سمجھے دنیا کا، کیونکہ یہ دنیا ہے. جب کبھی ایسا ہونا، کبھی لاس ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے اس لیے ایسا ہونا ہے، یہ تو ہوگا، یہ تو ہونا ہی تھا. اپنے آپ کو محروم سمجھ کر حوصلہ چھوڑ دینا، شکوے شکایتیں کرنا، اس کے برعکس انسان اس چیز کو برداشت کر کے کچھ کرنے میں مشغول ہو جائے اور اللہ سے مدد مانگے، قرآن سے ہدایت لے، اور جب کچھ ملے تو پھر تکبر میں مبتلا نہ ہو، فخر نہ کرے. ہر کامیابی اس کی تواضع میں اضافہ کرے، ہر بلندی اس کو اور بااخلاق بنائے، متواضع بنائے، ہمبل بنائے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمیں دنیا میں کچھ ملتا ہے، ہمارا مزاج ہی بدل جاتا ہے، ہمارے اندر اکھڑ پن آ جاتا ہے، ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے تعلقات ہی خراب ہونے لگتے ہیں. تو دنیا میں ملنا بھی ایک امتحان ہے، نہ ملنا بھی امتحان ہے، ٹھیک ہے. تو اصل چیز ہے اعتدال. تو اور پھر یہ مشکلات پیش آئیں گی، ان کو فورسی کرتے رہے، ہوں گی مشکلات، کبھی کسی قسم کی، کبھی قسم کی. اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ والی آیت پڑھ لینا، مصائب خمسہ، وہ ہوتے رہیں گی چیزیں. تو اصل بات یہ ہے کہ جب مصیبت آئے تو حل کی طرف ساری انرجی حل پہ لگا دے. سولوشن، مسئلہ آ گیا، سولوشن ڈھونڈے، سولوشن. وجہ تلاش کریں، یہ وجہ بن رہی ہے اس کی، اس کو ہٹانا ہے. کیسے ہٹائیں؟ خود محنت کریں، دعا کریں، لوگوں سے مدد مانگیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں خود نہیں پتا. جو کام خود نہیں آتا وہ کسی اور سے پوچھ لو جس کو آتا ہے. لیکن بعض اوقات اس میں ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم کیوں نہیں پوچھتے؟ چلیے بتائیے، ہم کیوں نہیں پوچھتے؟ ہم اپنی ہیں، ہماری حیثیت کم ہو جائے گی. وہ کہیں گے اچھا یہ اتنے بڑی عمر کی ہو گئی ہے، یہ اتنے علم والی اور اتنی مشہور اور اتنا فلاں، اور یہ اس کو نہیں. ہم انسان ہیں،
کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو. اگر ایک بات آپ کے ذہن میں آ جائے نا کہ وہ کبھی پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے پرفیکشن کی تلاش چھوڑ دوں، جو اللہ نے دیا نا اس کو صحیح استعمال کروں، کیونکہ حساب اس کا ہونا، میرے سے یہ حساب نہیں ہونا کہ تم پرفیکٹ کیوں نہیں بنی تھی. کیا اللہ تعالیٰ ہم سے پرفیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ آپ بتائیے کیوں، وجہ بتائیے. اس لیے کہ خلق الانسان، شاباش بہت اچھا جواب دیا آپ نے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیے. تو کمزور سے تو توقع، بچے سے کیا توقع ہوتی ہے آپ کی کہ چیز گرائے گا؟ تو یہ ماں کی حماقت ہوتی ہے، وہ ٹیکنا شروع کر دیتی. بھی آپ کو تو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ بچہ اور اس نے گرانا ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. تو بہرحال جو مشکلات پیش آئیں ان کا صد جواب کیا جائے، نتائج مرضی کے آئے تو شکر کیا جائے، نتائج مرضی کے خلاف آئے تو صبر کیا جائے، گو اپ نہ کیا جائے. آزمائشیں درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، اور جو چیز ہمیں مشکل پیش آتی ہے ہم پھر کیا کرتے ہیں، اس سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ آپ بستر میں لیٹ کر اتنا آرام نہیں پا سکتے جتنا آپ ایکسرسائز کرنے کے بعد سکون محسوس کرتے ہیں. بستر سے اٹھنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تھکاوٹ. یس، صبح اٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. بھائی ساری رات سوئیں پھر ٹوٹے ہوئے ہیں، کیا مصیبت ہے؟ اور جب آپ پھر اس کے بعد اپنی نماز، ایکسرسائز، سارا کچھ کرتے ہیں، سبحان اللہ. تو اللہ نے مشکل میں آسانی رکھی ہے، ان مع العسر یسرا. ٹھیک ہے، تو مشکلات سے گھبرانا نہیں، بی پازیٹیو اور کام کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں. ڈو سم تھنگ. اگلی حدیث ہے وَأَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قال سمعت ابی رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر، کیا اخلاق ہے. وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان ابواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال يا ابا موسى أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. فرجع إلى أصحابه فقال اقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. رواه مسلم. ابو بکر بن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد ابو موسیٰ سے سنا رضی اللہ عنہ. کیا اخلاق ہے نا، یعنی ابو بکر ابو موسیٰ سے سنتے ہیں. اب بیٹا باپ سے حدیث سنتا ہے، اور جب آگے روایت کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ عنہ. ہم نے تو کبھی اپنے والدین کے لیے شاید یہ نہ کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. خیر وہ تو صحابہ تھے، لیکن پھر بھی والدین کا حق تو ہے نا کہ ان کے لیے دعائیں کریں. اچھا کب سنا؟ سچویشن بتا رہے ہیں جب کہ وہ دشمن کے سامنے تھے. اللہ اکبر، وہاں بھی علم دے رہے ہیں. سمجھ آئیے حدیث؟ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں، جنگ کے میدان میں کھڑے ہیں اور حدیث سنا رہے ہیں. ہمارے یہاں تو علم کا سفر کہیں رکتا ہی نہیں، اور اس کے لیے صرف کلاس روم نہیں ہوتا، کہیں پر بھی ہوں آپ سیکھتے سکھاتے جائیے، حریص رہیے. یقول کہہ رہے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف. کیا کہ جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں. یہ سن کر ایک یہ حدیث سنا رہے تھے کہ ایک پراگندہ حال شخص کھڑا ہوا، میلا کچیلا، رس الحیاء، حال خراب تھا اس کا، اور اس نے کہا اے ابو موسیٰ کیا تم نے واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا؟ انہوں نے کہا ہاں. پس وہ اپنے ساتھیوں کی طرف واپس چلا گیا اور کہا میں تمہیں الوداعی سلام کہتا ہوں، میں جا رہا ہوں. پھر اس نے اپنی تلوار کی نیام توڑ دی اور اسے پھینک دیا، پھر اپنی تلوار لے کر دشمن کی طرف چلا
اور اس کے ساتھ دشمن پر وار کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا. اتنا ایمان، اتنا یقین. پیچھے نا رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و محمد رسول، ایک حدیث سنی اسی وقت عمل کر لیا، اسی وقت عمل کر لیا اور وہ جان دے دی. یہاں ہم تو تھوڑی سی اپنی شان قربان نہیں کر سکتے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ لوگ یہ سنت پہ یہ دائیں ہاتھ سے کھا رہی ہے، کانٹے سے کھانا ہو تو الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں، ان کو مینرز نہیں آتے. ہم تو چھوٹی چھوٹی سنتوں کو نہیں ایکسیپٹ کر پاتے. تو جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرے گا دشمن سے، وہ اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہوگا، اور وہ جنت کے دروازوں سے گزر کر جنت میں چلا جائے گا. اور جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8 کے ساتھ. اوکے، لہا سبعۃ ابواب، یہ جہنم کے ساتھ ہیں، جنت کے 8 ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا، کوئی نام یاد ہے آپ کو؟ باب الریان سب کو یاد ہے. ایک باب الجہاد بھی ہے. باب الریان ہے نا، وہ ریان صوم ہے، صلاح بھی ہے، صدقہ بھی ہے. چلیں، اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے نا، اس نے نیام جو ہے وہ ختم کر دی. کیوں؟ واپس نہیں جائے گی اب اس میں، یہ جس کے اندر وہ سوڑ رکھتے ہیں نا وہ میں. جی جی ہاں. اچھا، تو اس حدیث سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو جنت کے دروازے کھلیں گے. اور ایک بڑی اہم بات یہ نکلتی ہے کہ نیک عمل میں جلدی کرنی چاہیے. اور پھر ایک اور بات کیا نکلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ایمان رکھنا چاہیے. اور جہاں تک نیکیوں میں سبقت ہے تو قرآن کا حکم بھی ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، دوڑ لگاؤ. اب خیرات کیا ہوتی ہے؟ فاستبقوا الخیرات میں خیرات کیا ہوتی ہے؟ خیر کے کام. جی، وہ خیرات، وہ جو صدقہ خیرات ہے نا، وہ والی نہیں، صرف ہمارے اردو میں لمیٹڈ ہے، لفظ وہی ہے. یعنی ہر وہ کام جو رب کی رضا کے لیے ہو وہ خیرات میں شامل ہے. ٹھیک. اور پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں نیکیوں میں سبقت کرنے والے جنت کی طرف بھی سبقت کریں گے. فالسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. یعنی جو نیکی میں آگے نکلے گا، بھلائی میں سب سے آگے ہوگا، اللہ اور رسول کی پکار پر سب سے پہلے لبیک کہنے والا ہوگا، وہ جنت میں بھی سب سے پہلے داخل ہو جائے گا. یعنی کسی بھی کام میں، چاہے جہاد کا معاملہ ہے یا انفاق فی سبیل اللہ کا، یا خدمت خلق کا، یا دعوت الی الخیر کا، یا تبلیغ حق کا، کوئی بھی نیکی کا کوئی کام، چھوٹا ہو یا بڑا. خاص طور پر کس نیکی کی طرف جلدی آنے کے لیے کہا گیا؟ قرآن مجید میں دوڑنے کے لیے کئی لفظ استعمال ہوئے ہیں. جب تلاوت کریں نا تو غور کیا کریں. نماز کی طرف جلدی آنے کا حکم ہے. جی. پھر اسی طرح جمعہ، اس میں کیا آتا ہے سورۃ الجمعہ میں؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. یس. اور اس میں جو پہلے آتے ہیں وہ سب آپ کو پتہ ہے، اونٹ قربان کرنے کا ثواب، گائے کا وغیرہ. انبیاء کی خاص خصوصیت تھی، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعون. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے.
اور ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ المومنون میں، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ لوگ وہ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں۔ اچھا، ایک ہوتی ہے جلد بازی اور ایک ہوتی ہے سبقت، ان میں فرق ہے؟ اب آپ بتائیے، یہ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، چپ اور خاموشی کا فرق بتائیے، اور اسی طرح جلد بازی اور نیکی میں آگے بڑھنا۔ جی ہاں، جلد بازی کے نتیجے میں چیزیں خراب ہوتی ہیں، اور سبقت لے جانے میں انسان سوچ سمجھ کے، یعنی اس کا مائنڈ فوراً کام کرنے لگتا ہے، اچھا میں نے اس میں کہاں سے راستہ نکالنا ہے، کدھر جانا ہے۔ سبقت لے جانے والا پلاننگ کرتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ لپک جاتا ہے، کر کے چھوڑتا ہے، اور جلد بازی میں بغیر سوچے سمجھے بس آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ لیکن سبقت کرنے میں اگر ٹھہر کے بھی کام کرتا ہے لیکن دوسروں سے زیادہ اور بہتر اور جلدی کر لیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کرنے میں انسان سستی کا شکار ہو جائے، پیچھے نہ رہے پھر، ٹھیک ہے۔ اور پھر سب سے بڑی تو بات یہ ہے کہ دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دینا۔ یہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابی نے کیا کہا، وہ اٹھا اور کہا میں تو جا رہا ہوں، سلام کیا اور چل دیا۔ تو اس نے دراصل کس چیز کو ترجیح دی؟ آخرت کو ترجیح دی۔ کچھ لوگ ہیں وہ دنیا کے دل فریبیوں میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی آخرت بھول جاتے ہیں، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ حدیث 19، وعن ابی ابس عبد الرحمن بن جبیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار، رواہ البخاری۔ ابو ابس عبد الرحمن بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بندے کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوں اور پھر انہیں جہنم کی آگ بھی چھوئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ غبار آلود ہونے سے مراد ضروری نہیں کہ مٹی میں ہی ہو، مراد چلنا ہے، اس سے یعنی چلنا، اللہ کے راستے میں ایفرٹ لگانا، جس سے یعنی کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلنا جو ہے یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو ایک تو جہاد کے لیے نکلنا، اور اللہ کے راستے میں نکلنا کہاں جانا ہوتا ہے؟ حج کے لیے جانا، من استطاع الیہ سبیلا، تعلیم کے لیے نکلنا، نماز کے لیے نکلنا، کسی کی مدد کے لیے نکلنا، کسی کی عیادت کے لیے نکلنا، بالکل ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابایا بن رفاعہ کہتے ہیں میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں ابو ابس رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ یہ جو ابو ابس ہے نا، یہی ہے جو اوپر جن کی حدیث ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے دونوں قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے اللہ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا۔ اور یہ کہاں جا رہے تھے؟ جمعے کو جا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس موقع پر بھی یہی حدیث سنائی۔ تو فی سبیل اللہ میں خیر کے کاموں کے لیے نکلنا جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اگلی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یلج النار رجل بکا من خشیۃ اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع ولا یجتمع علی عبد غبار فی سبیل اللہ ولا دخان جہنم، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے ڈر سے رو پڑا، جو اللہ کے ڈر سے رو پڑا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے، یعنی جو دودھ آپ نے نکالا ہے کسی جانور سے وہ واپس ڈال سکتے ہیں؟ امپاسبل۔ سمجھانے کے لیے مثال دی۔ اور کسی آدمی پر اللہ کی راہ کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھا نہیں ہوگا، یعنی جو اللہ کے راستے میں نکلا اور اس کو دھواں، اب اس زمانے میں تو گرد و غبار ہی ہوتا تھا جو نکلتا تھا، کوئی گاڑیاں نہیں تھی اور وہیکلز نہیں تھے، لیکن آج کل کیا ہے،
آج صبح مجھے کہیں جانا تھا تو میں کبھی اتنی ارلی نکلی نہیں، تو 7:45 تو راستے میں گاڑی میں اسمیل آنا شروع ہو گئی، تو میں نے کہا کہ یہ کیا گاڑی کے اندر کچھ ہو رہا ہے؟ لیکن یہ تھا کہ وہ دراصل دوسری گاڑیوں کا اتنا دھواں تھا کہ وہ آپ کی گاڑی کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی داخل ہو رہا تھا. تو آج کے دور میں اگر کوئی گاڑی پر بھی بیٹھ کے جاتا اور اس کو دھواں، دوسری گاڑیوں کا دھواں اس تک پہنچتا اور وہ جا رہا ہے فی سبیل اللہ، تو اس وقت یہی یاد کر لیں. ٹھیک ہے، مجھے تو یہ حدیث پتہ نہیں تھی، اس لیے میں نے اس وقت یہ نہیں سوچا، موقع نیکی کا ہاتھ سے نکل گیا. اب نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ جب کلاس میں آ رہے ہوں اور رش آورز میں آ رہے ہوں یا جا رہے ہوں اور دھواں آپ کی گاڑی کے اندر داخل ہو، تو اچھا گمان کیجیے کہ یہ دھواں جہنم کے دھوئیں سے بچانے کا باعث بنے گا انشاءاللہ. اور اس حدیث میں یہ جو ہے نا نجات جہنم، یعنی اور خاص طور پہ آپ دیکھیں اللہ کے ڈر سے رونا. ہم سب کبھی روئے؟ کبھی رونا ہے؟ اب نیکسٹ ٹائم جب بھی رونا ہے نا تو اپنے آپ سے پوچھے کیوں رو رہی ہوں؟ کس لیے رو رہی ہوں؟ دنیا کے لیے؟ کسی انسان کے لیے؟ کسی چیز کے لیے؟ کسی کی بات پر کیوں رو رہی ہوں؟ کیا مجھے کبھی اللہ کے لیے بھی رونا ہے؟ اللہ سے ڈر کے رونا کو کنورٹ کر لیں کہ یا اللہ مجھے اس رونے سے بچا، اور میرا یہ رونا بس تیری خاطر ہو، تاکہ میں جہنم سے بچ سکوں. آنسو کتنے قیمتی ہوتے ہیں نا، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونے لگتے ہیں. اصل فکر ہونی چاہیے آخرت کی نجات کی. اپنی بھی فکر یہ رکھیں، بچوں کے اندر بھی یہی فکر ڈالیں. دنیا کی فکریں نہیں زیادہ ڈالا کریں، وہ دنیا بنا لیں گے ہر انسان کے اندر، اللہ نے رکھا وہ اس کو رستے مل جاتے ہیں. لیکن فکر آخرت آپ نے ڈالنی ہے، اور وہ آپ کے اندر ہوگی تو نکال کے ڈالیں گے، وہ آرٹیفیشلی کہیں سے لا کے نہیں ڈال سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ کام کیا تھا. اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کچھ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا. یعنی اس خیال میں نہ رہنا کہ تم میری بیٹی ہو تو تم پار ہو جاؤ گی. حتیٰ کہ آپ نے تو اپنے بارے میں فرمایا، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، وما ادری ما یفعل بی، آگے بتائیں، کسی کو نہیں آتا، ولا بکم. ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یعنی پورا اختیار اللہ کا ہے. اچھا گمان رکھنا چاہیے، لیکن دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ فلانا تو ضروری جنت میں جائے گا اور میں تو ضرور جاؤں گی. اچھا گمان رکھیں، لیکن اصل تو اللہ کے پاس ہے فیصلہ. یہ چیز ڈر لاتی ہے، پھر یہاں سے رونا آتا ہے، یہ رونے کا سورس ہے. جب آپ کو فکر پڑ جائے نا کہ کہیں جہنم میں نہ چلی جاؤں. آج شام جب آپ کوکنگ کرنے لگے تو تھوڑا سا ہاتھ آگے کو بڑھائیں ہیٹ کی طرف، پھر توبہ کریں. اصل میں ہمارا ایکسپوجر ہی کم ہو گیا نا آگ سے. مائکرو میں فوڈ کہاں ہیٹ اپ کرتے ہیں، مائکرو ویو میں کوئی ذرا سی آپ کو ہیٹ نہیں پہنچتی. کہاں سے جہنم یاد آئے گی؟ آئے گی نہ نظر آتی ہے نہ فیل ہوتی ہے بعد میں. ٹھیک اسی طرح الیکٹرک سٹووز ہیں، فلیمز نظر نہیں آتے، کیا ہے وہ فیلنگ نہیں آتی، کیونکہ جو فلیمز ہوتے ہیں نا ان کی بھاپ اور ان کی ہیٹ دور تک پہنچتی ہے. روٹی ہم خواتین اب پکاتی نہیں کہ ذرا اس کی بھاپ نکل کے ہاتھ کو لگے تو جہنم یاد آئے، وہ بھی گیا. اور اسی طرح کھانے کا بھی حال ہے. ابھی پچھلے دنوں میں ایک کسی ڈاکٹر کا سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ہماری ڈائجیشن کے پرابلمز میں سے ایک پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اسٹمک میں ہائیڈرو کلورک ایسڈ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہماری ڈائجیشن نہیں صحیح ہوتی. سبحان اللہ، ہائیڈرو کلورک ایسڈ کب بنتا ہے؟ جب آپ کھانا پکاتے ہیں اور اس کی خوشبو سونگھتے ہیں. اب ہم پکانے سے گئے تو پھر کیا ہوگا؟
وہ انزائمز ہی نہیں نکلتے نا، کیونکہ وہ خوشبو سے اسٹیمولیشن ہوتی ہے نا. کتنا ایک دم فرق پڑتا ہے جب کھانے کی خوشبو آتی ہے تو آپ کی فیلنگ ہی بدل جاتی ہے. اچھا اب آپ دیکھیے، پہلے لوگوں کی نظر آخر تک کمزور نہیں ہوتی تھی کیونکہ پیاز کاٹتے تھے. کل پرسوں میں نے کاٹا پیاز، جو میری آنکھوں سے پانی نکلا. اچھا پھر میں کھڑکی کے پاس جا کے کھڑی ہوئی تو مجھے ایئرپورٹ کا میدان میں ہلکا سا جہاز بھی نظر آ رہا تھا، اتنی آنکھیں صاف ہوئی. میں نے کہا سبحان اللہ. ہم ان کاموں کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ بڑی عزت والے کام ہیں اور ہماری صحت کے لیے بڑے ضروری ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، لہسن بھی چھلا ہوا لے آؤ. ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں مجبوری میں، یہ نہ سمجھے میں ٹانٹ کر رہی ہوں، میں ٹانٹ بالکل نہیں کر رہی، لیکن ان کاموں کی اہمیت بتا رہی ہوں کہ یہ کتنے فائدے کے ہیں. اچھا بچپن میں امی نے سکھایا تھا کہ پیاز کاٹتے ہوئے اوپر کا وہ جو گانٹ ہوتی ہے نا، اگر اس کو کاٹ کے یہاں رکھ لیں اور کاٹیں تو ذرا بھی آنسو نہیں نکلتے. تو ایسا ابھی آپ تجربہ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے جان بوجھ کے نہیں رکھا، میں نے کہا چلو جانے دو ایسے ہی. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ سارا ہے نا ایک پورا ایک ہول سسٹم ہے. جب ہم اس اعتدال سے ہٹتے ہیں نا اور چیزیں آرٹیفیشلی کرنے لگتے ہیں تو ہماری زندگیاں متاثر ہوتی ہیں اور پھر ڈپریشن آتے ہیں اور پھر بیکاری کی طرف چلتے ہیں. بہرحال وقت ختم ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی آپ فرمائیے. سوری میں اس وقت فلو میں تھی، روک نہیں سکتی تھی کہ آپ کا کمنٹ لوں. Ustaza, I have two questions and please forgive me if it's silly. اللہ کی رضا اور بندے کی رضا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی رضا اللہ کی رضا کے لائن کر لیں، that's the whole point of this. دوسرا، جب کوئی آپ کو ٹیسٹ ٹرائل آتا ہے یہ اللہ کی رضا ہے بٹ آپ اس کو آئدر ایکسیپٹ نہیں کر رہے یا پھر دوسرا وے ایکسیپٹ کر رہے ہیں لیکن اوپر سے پھر آپ دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں، تہجد پڑھنے سب کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر فائنلی وہ کام اللہ آپ کو وہ دے ہی دیتا ہے. جو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا میں ہیپی نہیں ہوں. اینڈ مائی سیکنڈ کوشچن نہیں، اس کا کوئی مطلب یہ نہیں کہ آپ راضی نہیں ہیں. آپ کے نزدیک جو بہتر ہے آپ اس کی تلاش میں ہیں اور اس کی دعا کر رہے ہیں. ناراض ہو کے تھوڑی دعا کر رہے ہیں کہ میں راضی نہیں، مجھے لہٰذا یہ دے دے. نہیں، ہم اللہ نے خود کہا ہے کہ خیر مانگو. فاسألوا اللہ، بولے آگے، من فضلی، اللہ سے اس کا فضل مانگو. اور دوسرا کوشچن یہ کہ وٹ کین آئی ڈو ٹو الائن مائی رضا آف ایوری سیکنڈ آف مائی لائف ود مائی رب، کہ وہ جو اللہ میرے لیے کریں میں بس اس میں راضی ہو جاؤں. اور یہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے بٹوین وٹ ایور از ہیپننگ ود یو اینڈ دین یو اسٹارٹ ڈوئنگ دعا اور وٹ ایور یو ڈو، اس پیریڈ کے اندر آپ کو آف کورس آپ سیڈ ہوتے ہیں یا ڈپریس ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں. ہاؤ کین آئی کنورٹ دیٹ پیریڈ فرام صبر ٹو شکر، کہ اللہ شکر ہے آپ نے میرے لیے جو بس بھی منہ کیا. سے بولنا شروع کر دیں. اگر دل میں نہیں بھی ابھی آ رہا نا، منہ سے کہ اللہ میں راضی، اللہ میں تیرا شکر، اللہ تیرا شکر. بس شکر شکر بولنا شروع کر دیں. کہیں پر بھی خیال ہے نا، حتیٰ کہ اگر آپ واش روم میں ہیں نا اور وہاں آپ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے تو آپ لفظ شکر شکر بولنا شروع کر دیں کہ اللہ شکر یہ گرم پانی ہے، شکر 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 شکر، یہ لفظ دہرائیں. ٹھیک ہے، اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.